ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله تبارك وتعالى في السجود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ماہ مبارک رمضان کے مہینے کی آمد ہے. بہت جلد یہ مہینہ آنے والا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے. اس مہینے میں اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور اس مہینے کے تقاضوں کو اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر جگہ ہے، بیٹھ جاؤ. بیچ میں اتنا زور سے نہ بولو، بیان کے درمیان جگہ ہے. بھائی دیکھو ان کو کرسی دے دو قریب میں جاؤ. او بھائی جزگی بھی کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے.
یہ مہینے کا استقبال کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کو ہمیں عافیت کے ساتھ عبادت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات الاحکام میں لکھا ہے فاستقبلوہ بالشوق والہیمان، رمضان کے مہینے کا استقبال کرو شوق کے ساتھ اور امیدوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما، پہلے سے، اور فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، پہلے سے دعا کر بھائی رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں بھی برکت نصیب فرما، اور ہم اتنی لمبی عمر نصیب فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں۔ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے مانگ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ مانگ رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ اینڈ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے لاسٹ ایئر، شوال کی 1 تاریخ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، صحیح حدیث سے، ان الجنت لتزخرف لرمضان من الرأس الحول الى حول قابل، پورے 11 مہینے اے میرے فرشتوں جنت کو بیوٹیفائڈ اور مزین کر دو۔ 11 مہینے فرشتے جنت کو اس کو مزین کرتے ہیں۔ جب رمضان کا پہلا روزہ چاند ہو جاتا ہے، اب رمضان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جنت کو پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس بیوٹیفائڈ فرام دا ڈے 1۔ وہ تو ہمارے یہاں اگر کوئی منسٹر آنے والا ہو یا پرائم منسٹر کسی شہر میں آنے والا ہو یا کوئی بڑا آدمی آنے والا ہو تو ایم پی اور کاؤنسلر اور بڑے لوگ کاؤنسل والے کیا کرتے ہیں، رودوں کو برابر صاف کرواتے ہیں، اچھی لائٹیں لگاتے ہیں، بہت سارا بیوٹیفائڈ کرتے ہیں ان کے انتظار میں۔ لیکن اللہ جنت کے انتظار میں 11 مہینے تک جنت کو مزین کرواتا ہے۔ حالانکہ جنت تو ہے ہی مزین، اس کو مزین کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ اس کو بڑھاتے جاؤ۔ اور ایسا نہیں شوال کی 1 تاریخ کو مزین، پھر اور مزین، پھر اور مزین، 11 مہینے تک اس کی روشنی بڑھاتے گئے۔ اب جنت کے دروازے کھول دو، اس لیے کہ میرے بندے رمضان میں روزے رکھیں گے۔ اللہ کو اتنا محبوب رمضان کا مہینہ، کاش کہ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب ہو۔ سمجھیں یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا ہے، یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا۔ اسی لیے رمضان میں آدمی ایک نفل کام کر لیتا ہے، اس کو فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ نفل کام کرتا ہے، 2 رکعت ہی پڑھ لی، من تقرب الی اللہ بخصلۃ من الخیر کا لفظ ہے، خیر نیک کام کر لی، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس کو ایک فرض نماز کا ثواب، ومن کان فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو ایک فرض نماز رمضان میں پڑھ لے اس کو 70 فرض نماز کا ثواب ہے۔ کتنا بھائی؟ 70۔ ہاں آپ 70 نمازیں پڑھیں گے اور دن میں، ویسے ایک نماز کا ثواب اللہ رمضان میں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ عبادتیں صرف عطا کی ہے انسانوں کو،
اور جناتوں کو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کیونکہ شیاطین کے اندر میں صرف شر ہی شر ہے، ایول، اونلی ایول. اور انسانوں میں، فرشتوں میں صرف خیر ہی خیر ہے، سب خیر. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کہتے ہیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کام کے لیے اللہ نے متعین کیا بس وہی کام، اور کوئی کام نہیں. لا یعصون اللہ. لیکن انسان میں دونوں چیز ہے، فرما برداری بھی ہے یعنی اطاعت بھی ہے، اور شر بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے. ایک انسان ایسا ہے، جنات میں، شیطان میں شر ہی شر ہے، فرشتوں میں خیر ہی خیر، انسان میں دونوں ہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں دونوں چیز والے کو قبول کرتا ہوں. دونوں چیز، جس میں اطاعت بھی ہے اور گناہ کرنے کا تقاضا بھی ہے، اس کو میں قبول کرتا ہوں. اور کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں کو کہا. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتجعل فیہا، کیوں بناتے ہو؟ دنیا میں لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، زنا کریں گے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون کریں گے. کیوں کرتے ہو ایسا؟ کون کہہ رہے؟ فرشتے. کس کو کہہ رہے؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلم، مجھے جو پتا ہے وہ تمہیں نہیں، مجھے جو معلومات ہے وہ تمہیں نہیں. تم تو دیکھتے ہو ابو جہل کو. کس کو دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے ہو قارون کو، تم دیکھتے ہو فرعون کو، تم دیکھتے ہو ابو لہب کو، تم دیکھتے ہو عتبہ اور شیبہ کو، اور میں دیکھتا ہوں آدم کو، میں دیکھتا ہوں انبیاء کو، میں دیکھتا ہوں ابو بکر کو، میں دیکھتا ہوں حضرت عمر کو، میں دیکھتا ہوں عثمان کو، میں دیکھتا ہوں اولیاء کو، صالحین کو. میری نظر ان کی طرف ہے. میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسان کو تو پیدا ہی کیا صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے، لیکن ساتھ میں جوڑ دیا چل تو کھانا بھی کھا لینا، پانی بھی پینا، تو سو بھی جانا، تو کپڑے بدلنا، تو غسل کرنا، تو جاب پر بھی جانا، تو بزنس بھی کرنا، سب کچھ پیدا ہی تو کیا تھا صرف عبادت کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن، میں نے پیدا نہیں کیا انسان جنات کو الا مگر صرف میری عبادت کے لیے، بس میری بات. لیکن اگر آپ لوگ سمجھے قرآن کی تفسیر، کیا کہہ رہے؟ لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون، میری پہچان کے لیے، کہ تم جاب پر ہو تو پہچانو میرا اللہ کون ہے، دکان میں ہو تو پہچانو میرا اللہ کون ہے، وہ دیکھ رہا ہے. گھر میں بچوں کے پاس، بیوی کے پاس ہو، پہچانو میرا اللہ وہ ہے جو دیکھ رہا ہے. جہاں کہیں ہو لیعرفون، اللہ کو پہچانو. ہاں اللہ کو پہچانو. تم پہچانو گے تو پھر تمہارا جاب بھی عبادت بن جائے گا. تم پہچانو گے تمہارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. تم اللہ کو پہچانو گے تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. تم پہچانو گے اللہ کو تو 10-15 منٹ ٹوائلٹ باتھ روم میں گزارنا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا. اگر پہچانو گے تو، نہیں پہچانو تو کوئی ثواب نہیں. نہیں پہچانو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھو لے اور بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے لیے بیٹھے، اور کھانا اپنی طرف سے کھائیں، دانے ہاتھ سے کھائیں. کھانے کے بعد
ہاتھ دھو لے اور دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور حدیث میں ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر دعا پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اس کا درجہ کس کی طرح ہے؟ اللہ اکبر، الصائم روزے دار کی طرح ہے، اور صابر صبر کرنے والوں کی طرح ہے۔ دیکھو کھانا عبادت بن گیا، روزے والے کو جو ثواب، سنت کے طریقے پر کھانے والے کو ثواب۔ حدیث میں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا یہ فرائض کے بعد ایک اور بڑا فریضہ ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے آج مجھے جاب پر جانا ہے، I have to go to the shop today to earn some money for myself, for my family, and for my children, and for my relatives, and for orphans, whoever I can give in my life، سبحان اللہ، اس کی نیت حلال کمائی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاب پر جاتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے لیکن حلال لیعرفون، وہی بات ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پہچان کر کماتا ہے، حلال کمائی، تو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سچا تاجر ہوگا، امانت دار، ٹرسٹ ورڈی بزنس مین ہوگا، جاب کرنے والا ہوگا، یہ قیامت میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہی بزنس ہمارے لیے نعمت بن گئی، لیکن یہ سب کے سب کیا ہے بھائی؟ باہر کی چیز ہے۔ اصل تو عبادت ہے کہ جب تمہارے فرض کا وقت آ جائے تو پہلے فرض ادا کرو، بعد میں اس کے صحیح۔ تو تمہاری باہر کی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، اندر میں اللہ ہو، باہر دنیا ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کشتی کی طرح ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، پیچھے بھی پانی، نیچے بھی پانی، اوپر کشتی ہے، کوئی پرابلم نہیں، چل رہی ہے، لیکن یہ کشتی پانی سے بھر گئی، اندر میں پانی آ گیا تو یہ ڈوب جائے گی۔ فرمایا اسی طرح آگے دنیا دائیں طرف بائیں طرف حلال کمائی ہے، لیکن اندر میں اللہ ہے، بدن سے اپنی پریکٹیکلی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتباع ہے، تو یہ آدمی دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی جنت کما سکتا ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا کہ انشاءاللہ میں سوؤں گا کچھ 4-5 گھنٹے، فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ مجھے آرام ہو جائے، اور میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، قرآن پڑھوں، مجھے طاقت ملے، میں ذکر اللہ کروں، یہ سارا کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ لوازمات ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، ہاں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے، بہت محبوب۔ کیوں؟ اس کے اندر میں اطاعت بھی ہے اور معصیت بھی ہے، اطاعت فرما برداری اور دوسری طرف گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، دونوں ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ گناہ سامنے ہے، فجر کی نماز میں دل نہیں ہوتا، it's too cold to go masjid, stand up and have to make wuzu and get up and go to masjid. اتنی گرم بلینکٹ میں سویا ہوا ہے، اور نیبر میں پڑوس میں بیوی بھی ہے، سو چھوڑ کے جانا مشکل مسئلہ ہے۔ ایسی صورت میں اڑتا ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں اٹھوں گا وقت پر، فرض ہی تو پڑھنا ہے مجھے۔ رات تو سویا، اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی نیند دی، اور ایک حکم اس کا پورا نہ کروں۔ وہ قوم، پچھلی قوم جب گناہ کرتی تھی تو رات میں ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے کیا گناہ کیا ہے، لوگوں میں بدنام ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ جو میرے اور آپ کے عشاء کی نماز نہ پڑھی پھر بھی وہ سلاتا ہے، سوتا ہے، تو کم سے کم اٹھ کر فجر کی نماز تو پڑھ، اللہ کی طرف جا۔ اٹھے گا تو مسجد کی طرف آئے گا، تیرا قدم قدم اللہ کے یہاں محبوب ہوگا، نیکیوں کا سبب ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ سے دور رہو تاکہ تم چل کر آؤ، جتنے قدم چلو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ اٹھا، آیا مسجد میں، اللہ کا حکم پورا کیا، حالانکہ یہ سونا بھی چاہتا تھا کہ میں نماز نہ پڑھوں، سوتا رہوں۔ نیند بڑی اچھی پیاری ہے، اور آخری پہر کی نیند بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔
یہ بندہ ہے راستے میں چل رہا ہے، غیر محرم ہے، اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، نیچے دیکھتا ہے کہ میرا اللہ لیعرفون، میں جانتا ہوں وہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا نیچے دیکھنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اس کا نیچے دیکھنا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنی آنکھوں کو بچائے گا تو اللہ اس کو ایمان کی موت نصیب کرے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، I'm hungry, I'm thirsty، پانی بھی موجود ہے، یہاں تو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے حسن بھائی ابھی رمضان میں جا رہے عمرہ میں، دیکھا وہاں کی گرمی کیسی ہوگی، بہت سارے آپ لوگ جا رہے ہیں نا، وہاں کی گرمی دیکھنا، اب بغیر چپل کے ٹائلز پر چلنا پتہ چلے گا۔ اللہ جانے والوں کے عمرے کو مقبول فرمائے، ارے آمین کہو تاکہ اللہ ہمیں بھی لے جائے نا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب ہم آمین کہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں بھی یہی دعا ہو، ہم کیوں نہ کہیں، پھر فری ثواب ہے نا، فری ہے، فری۔ اللہ ہم سب کو لے جائے اور جانے والے کے عمرہ کو اللہ مقبول مبرور فرمائے، اور اللہ ہر وقت وہاں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے خاص طور پر دل کے اندر میں دعا کرو، کھانا نہیں پانی نہیں، دیکھو کیا حالت ہے، اللہ نے ہمیں کھانا دیا پانی دیا پھر بھی ہم اللہ کے نافرمان بنتے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں کو، جب دیکھے تب حسبنا اللہ زبان پر کلمہ ہے، کیا ایمان ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ دعائیں کرتے رہو، دل کے اندر اللہ سے مانگو۔ میں اور آپ نہیں جانتے ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس کا لقب علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تیرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، تو اللہ کہتے یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، کیوں میں نے اس کا کام نہ پورا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گرم ملک میں چلے جاؤ، پیاس لگتی ہے کہ یہ گلا سوکھ جاتا ہے، اور سامنے فریز بھی ہے، پانی ہے ٹھنڈا، اس میں جوس بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، سامنے ہے، ارے چلو کوئی نہ دیکھے، چپ چاپ جا کے پی لے، لیکن اس کو پھر اکیلے میں بھی اللہ کا ڈر ہے، میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کچن میں چلا جاؤں، چاہے باتھ روم میں چلا جاؤں، چپ چاپ پانی لے کر وہیں پی لو، بچے کرتے ہیں نا، چپ چاپ جا کے پی لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہے انسان جس کو اللہ پیار کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ موجود ہے، وہ چاہے پیاس ہے، بھوک ہے، اس کے سامنے عورتیں ہیں لیکن اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، اس کے سامنے سارے گناہ موجود ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کر ایک اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ اس لیے اللہ بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے پاکستان کے ایک آدمی تھے، قدرت اللہ شہاب تھے، بڑے تھے، ایک مرتبہ ہالینڈ گئے، ہالینڈ میں وہاں پر ایک پارک میں گھومنے کے لیے، just went in the park, he saw another bench, he was sitting on the bench, another bench, he heard that somebody is reciting Surah Ar-Rahman, somebody is reciting. وہ سمجھتے تو گھوڑا آدمی ہے، یہ کون پڑھے گا، یہ تو گھوڑا آدمی ہے، یہ کیا پڑھے گا سورہ رحمان، شاید اس کے کوئی فون میں کچھ چلتا ہوگا۔ یہ اٹھ کے وہاں پہنچ گیا، اس کی بینچ کے اوپر دیکھا تو یہی پڑھ رہا ہے سورۃ الرحمان، یہ گھوڑا ہی پڑھ رہا تھا سورۃ الرحمان۔ وہاں بیٹھ گیا، کیسے ہو، خیریت سے ہو، ایک دوسرے سے سلام کیا، اس گھوڑے نے اس کو جواب دیا۔ سبحان اللہ، عجیب واقعہ، عجیب۔ اس نے کہا آپ کب سے مسلمان ہوئے؟ کہا بہت سال ہو گئے، لیکن میرا مسلمان ہونے کا سبب آپ کی کنٹری بنی پاکستان۔ کہا میں پہلے ہالینڈ سے کشتی لے کر جاتا تھا سامان بھرنے کے لیے، سامان لینے کے لیے، سامان والی کشتی، پھر سامان لا کر بیچتے تھے، ادھر لاتے تھے یہاں سے وہاں۔ ایک مرتبہ ہالینڈ سے ہم کشتی لے کر پاکستان گئے تو وہاں پر سمندری کنارے پر کام کرنے والے، اس میں ایک بڈھا آدمی تھا، وہ کہتا تھا مجھے بھی جاب چاہیے، تو ہم نے اس کو بھی کہا ٹھیک ہے، سامان اٹھاؤ بڑے بڑے کلی کی طرح اور اندر میں رکھو، اٹھاؤ اندر رکھو۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اٹھا رہا ہے، پسینہ اور گرمی 35 ڈگریز ہے، یہ اٹھا رہا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا، گورا کیا کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، مجھ پر بڑا رحم آیا، ترس آیا اس کے، مجھے بڑا رحم آیا، اس پر ترس آیا۔ یہ بڈھا آدمی
پیاسا ہوگا, مر جائے گا, تو اس کو ایک بوتل بتلائی, بھائی یہ پانی پی لینا, تجھے کتنا پسینہ نکل رہا ہے؟ کہا نہیں, پانی نہیں پیوں گا. کہا کام ختم ہوا تو میں نے اس کو اپنے اندر میں جو ایک آفس ہوتی ہے کشتی کے اندر میں, اس کے لے اندر لے گیا اور اس کو بٹھایا, دروازہ بند کیا, میں نے ایک ٹھنڈا جوس نکالا اور اس کے سامنے رکھا. اس نے کہا, ایسا منہ پھیر لیا, میں نہیں پیتا اس کو. کیوں؟ میرا روزہ ہے. کیا کہا؟ میرا روزہ ہے. بس یہی, بس اس کی اس بات نے میرے دل پر ایسا اثر کیا. یہ ایمان والے ہوتے ہیں, کہیں بھی کونے میں ہو, رات کے اندھیرے میں ہو, لیکن اس کے دل میں اللہ ہے, اس کے دل میں اللہ ہے. اللہ یہی مہینہ ہمیں دے رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتی, اچھے دین ہیں, چھوٹے دین ہیں, بس صرف ہمیں صرف کھانے اور پینے اور جماع سے نہیں رکنا ہے. روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے, روزہ منہ کا بھی ہوتا ہے, روزہ کان کا بھی ہوتا ہے, روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے, روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے. کھانے سے رک گئے, پینے سے رک گئے اور بیوی کے ساتھ جماع سے رک گئے, لیکن اس کے علاوہ پورے بدن کے گناہوں سے بھی رک جانا, غیبت سے رک جانا, کان کے گناہوں سے رک جانا, آنکھ کے گناہوں سے رک جانا. اس روزے کا تقاضا اللہ کر رہا ہے کہ اگر تیرا مہینہ اس طریقے سے گزر گیا, میرے بندے, میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری زندگی تقوی والی بنا دوں گا, میں تجھے اپنا ولی بنا دوں گا. اس لیے کہ میں نے قیامت تک رہنے والے قرآن کے اندر چیلنج کر دیا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور محدثین فرماتے ہیں جب اللہ کہے, میری اور آپ کی زبان میں ہے شاید کے پرہیپس میں بھی یہ, لیکن اللہ کی نظر میں شاید یہ بالکل یقین ہے اللہ تمہیں تقوی والی زندگی عطا کرے گا. یہ مہینہ آ رہا ہے, اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے. ابھی سے میں کوشش کروں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی. The month is coming. We have to prepare for the month of Ramadan from now. ڈیزل گاڑی کو بھی گرم ہوتے دیر لگ جاتی ہے بھائی, ڈیزل گاڑی کو بھی گرم ہوتے دیر لگ جاتی ہے. ابھی رمضان آ رہی, پھر پہلی رمضان سے آپ تیاری کرو گے تو پھر 2-4 دن تو ایسے ہی نکل جائیں گے. اس سے پہلے سے تیاری کرو, اپنے آپ کو گرم کرو رمضان کے لیے. کیوں؟ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے. For 11 months Allah tell the angels to prepare the Jannat. For who? For the believers, those who are going to fast. فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بھائی, why Allah is opening the doors of Jannat? I am not going to enter now in Jannat. Why is Allah opening the door of Jannat from first Roza until the 30th Roza? Why? Question. فرمایا اللہ تعالیٰ دروازے کھول کر کے کہتا ہے بندوں سے. ابن حجر اسقلانی, ابن بطال فرماتے اس حدیث کی شرح میں, they mention the commentary of this hadith, فرمایا کہ اس لیے کھول دیا جاتا ہے, the month of Ramadan is coming. Allah said, I'm waiting for you. I will make it easy for you. I will make it easy for you to go in Jannat. Tomorrow if you die, it's easy for you to enter in Jannat, and I am protecting you to enter in Jahannam because I am going to chain the shaitan in the month of Ramadan. I'm going to chain the shaitan. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو شرابی بھی روزہ رکھتا ہے, وہ چرسی بھی روزہ رکھتا ہے. Druggy also come for namaz. Druggy also go for namaz. They also fast. The sinner people also come towards Allah. Why? Shaitan has been chained. Prophet ﷺ said, easy for you to enter in Jannat, and inshallah, Allah will protect you from Jahannam too. And not that much. He says, Aja, abhi se prepare kar. First 10 days, you will get the mercy of Allah. Rahmat of Allah. Wa'fu anna, waqfir lana, warhamna. The second 10 days, Allah will forgive you. And the last 10 days, itkum minan nar. Allah will free you from the fire of Jahannam. This is the month of Ramadan. Awwaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itkum minan nar.
Beautiful months. How many months pass in our life? How many months of Ramadan pass in our life? How much we appreciate, how much we prepared for that. If my life, my age is 50, if I go to 40 Shab-e-Qadr, how much reward Allah will give me on the day of Qiyamah? Each Shab-e-Qadr equal of 83 years or 80 years, more than 80 years, 1,000 months, more than 1,000 months. تو ہمیں اس کی پریپریشن کرنی ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر. تیاری کر رہے ہو نا؟ کرو گے نا انشاءاللہ. کس طرح؟ وہ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. کدھر سے آئے گا حضرت جی؟ اور ادھر سے آئے گا. اچھا ادھر سے آئے گا یعنی جدھر سے چاند نکلتا ہے نا ادھر بتلا. ادھر سے آئے گا یعنی چاند نکلا تو احلہ علینا بالامن والایمان پڑھ کے روزہ شروع کرنا ہے. ارے یار روزہ رکھنا پڑے. یہ پہلی بار بیچاروں کو روزہ رکھنا پر پتہ ہی نہیں کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے، رمضان کے روزے بھی کوئی چیز ہے. آپ کو میں کیا کیا واقعات بتاؤں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے بہت سو کو. تو کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ بس دن آ گیا، سارے ڈنڈے لے کر نکلے ادھر سے. یہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا، حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا یہی ہماری حالت ہے. ادھر سے آئے گا. مولانا تو صاحب تو بیان کر کے چلے گئے. they were waiting for the Ramadan and they went that side just before Maghrib. اللہ کا کرنا بلکہ ظہر سے چلے گئے کہ رمضان آئے تو ہم اس کو ڈنڈے مار کر ختم کریں تاکہ روزے ہی رکھنا نہ پڑے. اور اللہ کا کرنا ہوا. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا رمضان. اس بیچارے کا جیسے ابھی ہوا بیچاری کو وہ حلوۃ لکھا ہوا تھا. حلوۃ کے معنی میٹھا میٹھا. اور اس کو لوگوں نے کیا کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے کپڑے پر قرآن کی آیت، اس کو مارو پکڑو ڈالو ذہن میں. ارے بھائی یہ چیز ہوئی. رمضان چلا نا اس کو ایسا مارا کہ رمضان ہی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر. اگر تہجد نہیں پڑھتے تہجد کی تیاری ابھی سے کرو کہ سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے. اوابین نہیں پڑھتے مغرب کے بعد 6 رکعت ابھی سے پڑھنا شروع کرو. تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کرو اور اللہ سے مانگو اللہ آنے والا مہینہ آسان کر دے، آسان کر دے. اللہ آسان کر دے گا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.